الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جبل پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی عذاب سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں نے آپ کے سامنے اپنی رات کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد کرنی ہیں، بتانی ہیں کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی عظیم انعام ہوتا ہے اور نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہوتا ہے۔ اولاد صالح کے لیے یعنی نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے خدا سے اولاد بھی مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد، ستھری اولاد، پاکیزہ اولاد، نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ تو نیک اولاد جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہیں، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کا سہارا بنتی ہے، اور نیک اولاد جب والدین انتقال کر جاتے ہیں تو نیک اولاد اپنے والدین کی بخشش کا سامان بنتی ہیں، جیسا کہ ہمارے حضور ہمارے مصطفیٰ شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 3 کام کون سے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ پہلا کام صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا وہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ اور ایک اور مقام پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے حق میں یہ کس طرح ہوا، میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اسے جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اور اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اگر کسی آدمی کا درجہ بلند ہو تو وہ کہتا ہے میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو بتایا جاتا ہے تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت کی طلب کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ لیکن اب ہم غور کریں تو آج ہم اپنے بیٹوں کو بس کیا سکھا رہے ہیں؟ آج ہم اپنے بیٹوں کو دنیاوی تعلیم سکھا رہے ہیں، دینی تعلیم سے محروم رکھ رہے ہیں، دینی تعلیم سے محروم
رکھ رہے ہیں. آؤ میرے بھائیوں، اس وجہ سے اپنے بیٹوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی میسر کریں. اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بیٹوں کو عالم دین بنائیں، تاکہ جب آپ وفات پا جائیں تو آپ کے بیٹے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں، آپ کے بیٹے آپ کے لیے مغفرت کی طلب کر سکیں. اگر آپ کے بیٹے دنیاوی تعلیم حاصل کر گئے تو کل کو صرف آپ دنیاوی تعلیم ہی حاصل کر سکتے ہیں، آپ دنیاوی تعلیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پیسے ہی کما سکتے ہیں. لیکن اگر آخرت کی تیاری بھی کریں تو بھائیوں، آج ہم اپنے بیٹوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. آپ کا بچہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، بی ایس سی کرتا ہے، لیکن کیا فائدہ اس تعلیم کا، اس علم کا کیا فائدہ جب نماز پڑھنی ہی نہ آتی ہو، جب پاکی اور ناپاکی کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو. سوچئے کیا فائدہ اس تعلیم کا. تو بھائیوں، کل کو جب آپ والدین وفات پا جائیں تو کوئی کہے کہ بیٹا آپ اپنے والدین کا جنازہ پڑھائیں، آپ اپنے والدین کا جنازہ پڑھائیں، تو آگے سے بیٹا کیا کہے گا؟ ہائے افسوس، میرے والدین نے مجھ کو صرف دنیاوی تعلیم دی، دینی تعلیم سے محروم رکھا. تو کیا فائدہ اس تعلیم کا، اس ایم فل کا کیا فائدہ، اس پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ جب کل کو نماز پڑھنی ہی نہ آتی ہو، کل کو اپنے والدین کا جنازہ ہی نہ پڑھا سکا ہو، کل کو اپنے والدین کو غسل ہی نہ دے سکتا ہو، تو کیا فائدہ. ارے میرے بھائیوں، میں آپ کو صرف ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو، نیک اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ سکھائیں، دینی تعلیم کے ساتھ بھی میسر کریں. بیٹوں کو دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دیں، تاکہ کل کو آپ کا جنازہ پڑھا سکے، تاکہ کل کو آپ کی مغفرت کی دعا کر سکے، تاکہ کل کو آپ کی بخشش کی دعا کر سکے، تاکہ کل کو آپ کی جنت کی طلب کر سکیں. ایک دفعہ، اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ قبر سے پاک سے گزرے تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا. جب آپ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس قبر مبارک اس قبر سے گزرے تو دیکھا کہ پھر نور ہی نور ہے. اس قبر پر اللہ رب العز و جل کی رحمتیں کی بارش کر رہی ہے. تو آپ نے اللہ عز و جل کے بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے، اس کا بید بتایا جائے. تو کہا، ارشاد ہوا، عیسیٰ یہ سخت گناہگار تھا، بدکار تھا، اس وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اور آج اس لڑکے کو مکتب بھیجا گیا، پڑھنے کے لیے بھیجا گیا. اور جب استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنی زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بیٹا، جس کا بچہ زمین میں میرا نام لے رہا ہے. مصطفیٰ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس کو عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے. اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سال کے تھے تو آپ ایک قافلے کے ساتھ گئے اور 40 دینار سکے ہوئے تھے آپ کے پاس چلے ہوئے تھے. یہ ساری غوث پاک کی ماں کی نیک تربیت کی برکت ہے. نیک تربیت کی برکت سے وہ قافلے والوں نے توبہ کر لی اور وہ لوٹا ہوا مال واپس کر دیا. حضور غوث پاک کی اماں جان حضور غوث پاک علیہ السلام کو کہا کرتی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ نہ بولنے سے وہ سارا کا سارا قافلہ نیک ہو گیا. اور آج ہم غور کریں، آج ہم اپنی طرف دیکھیں تو آج اگر کوئی باہر دروازے پر آئے تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ، سے کہنا کہ وہ گھر میں نہیں، باپ گھر میں نہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا باہر، اس کو کہنا کہ پاپا گھر میں نہیں. آج ہم خود اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہ کریں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، نیک تربیت دیں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں. اور میں آپ کو ایک ساتھ ایک مشورہ دینا چاہوں کہ آپ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے تحریک سے وابستہ کریں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے بچوں کو ایک نیک، ایک تعلیم یافتہ حافظ قرآن اور عالم دین بنا دے گا. اور یہ تحریک آپ کے بچوں کو نیک اور صالح اولاد بنا دے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے بچوں کا اٹھنا میرے مصطفیٰ کے مطابق ہوگا، آپ کے بچوں کا چلنا میرے مصطفیٰ کے مطابق ہوگا، آپ کے بچوں کا چلنا میرے مصطفیٰ کے مطابق ہوگا، آپ کے بچوں کا کھانا میرے مصطفیٰ کے مطابق، آپ کے بچوں کا سونا میرے مصطفیٰ کے مطابق، آپ کے بچوں کا چلنا میرے مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے گا. تو آؤ آپ کو ایک بات کا مشورہ دینا چاہتا ہوں تاکہ کل کو آپ کی بخشش کا سامان بن سکیں. اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ